الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء گناہوں کا معاملہ بڑا سنگین ہے. گناہ خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ان کی ہیبت کا ہمیشہ خوف ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ایاکی ومحقرات الذنوب، آپ نے ام المومنین سے فرمایا تھا کہ چھوٹے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، جس کا معنی یہ ہے کہ چھوٹے گناہ بھی سنگین ہو سکتے ہیں اور پکڑ کا باعث ہو سکتے ہیں. اور احادیث میں بعض قیامت کے مشاہد واضح ہوتے ہیں کہ ایک گناہ بھی پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث رأیت فی النار صاحب المحجن، میں نے جہنم میں چھڑی والے کو دیکھا تھا. گناہ کیا تھا اس کا؟ کان یسرق الحاج بمحجنہ، اپنی چھڑی سے حاجیوں کا سامان چوری کرتا تھا. چھڑی میں سامان لپیٹ لیتا اور اگر نظر پڑتی تو کہتا غلطی سے ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا، اور اگر نظر نہ پڑتی تو اس سامان کو لے کے چلا جاتا.
اللہ تعالیٰ نے اسی گناہ پر اس کو پکڑ لیا ہے، اسی چھڑی پر ٹیک لگائے جہنم میں کھڑا ہے۔ ایک اور حدیث، دخلت النار امرأۃ فی ہرہ، ایک عورت جہنم میں داخل ہوئی ایک بلی کی وجہ سے، ربطتها، اس کو اس نے باندھ کے رکھا، فلا ہی اطعمتها ولا ترکتها تأکل من خشاش الارض، نہ اس نے اس کو خود کھلایا اور نہ اس کو چھوڑا کہ اپنی روزی خود چل پھر کے تلاش کر لے زمین میں سے۔ فماتت جوعا، وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ اللہ تعالی نے اسی گناہ پر پکڑ لیا اسے، اور وہ جہنم میں اسی گناہ پر داخل۔ یہاں تک صحیح بخاری کی حدیث ہے، جبکہ معجم طبرانی میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ وہ بلی اس کے ساتھ ہے اور اس کو نوچ رہی ہے، یعنی جہنم کے عذاب کے ساتھ ساتھ یہ ایک اضافی عذاب، وہ بلی اس پر مسلط ہے اور اس کو مستقل نوچ رہی ہے۔ الغرض ایک گناہ بھی پکڑ کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور گناہوں کی سنگینی کا ایک پہلو یہ ہے کہ کوئی گناہ چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ قیامت کے دن جو لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے تو کہیں گے کہ یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ ہائے ہماری حسرت، یہ اعمال نامہ ایسا ہے کہ اس نے کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ چھوڑا ہی نہیں، سب اس کے اندر موجود ہیں، جمع ہیں۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ایک لمحے میں ہو سکتا ہے وہ بھی موجود ہے۔ تو بندہ حیران ہوگا، کوئی گناہ نہیں چھوڑا اس نے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بندہ ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا، اور جو بندہ ایک ذرے کے برابر گناہ کرے گا وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ ذرے کی تعریف کیا ہے؟ ذرہ دنیا کی ایسی شے کا نام ہے جس سے چھوٹا کوئی کچھ نہ ہو، چھوٹی کوئی چیز نہ ہو، سب سے چھوٹی چیز ذرہ ہے۔ اور عرب میں، لغت عرب میں جو چھوٹی چونٹی ہوتی اس کو بھی ذرہ بولتے۔ ہر گناہ بندہ دیکھے گا، ہر نیکی بھی دیکھے گا، اس کا معنی کوئی گناہ پوشیدہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن نیکی اور گناہوں کے تعلق سے 4 گواہیاں ہوں گی، 4 شہادتیں ہوں گی، تو ان کو دیکھ لیں آپ، پھر اندازہ لگیں گناہ چھپ سکتا ہے کوئی۔ پہلی شہادت اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کا تعارف کیا ہے؟ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں، کوئی گوشہ اس سے مخفی نہیں ہے۔ آگے اللہ نے مثال دی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ وہ ذات ہے جو ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ رحم مادر میں اللہ تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہارے جسم کے ایک ایک نقش کو اللہ تعالیٰ ترتیب دیتا ہے۔ اور یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، اور یہ معاملہ 3 اندھیروں میں ہوتا ہے، یہ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر
رحم کا اندھیرا ہے، اور رحم کے اندر ایک وہ جھلی جس میں بچہ ہوتا ہے اس کا اندھیرا. دن بھی گزرتے ہیں، راتیں بھی گزرتی ہیں، اور اللہ ان اندھیروں میں تمہاری تصویر بناتا ہے. ایک ایک انگلی کا پورا اور پوروں کی لائنیں، نقوش جو سب مختلف ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ترتیب دیتا ہے. تو ذات سے کون سی چیز مخفی؟ جس ذات نے حساب لینا ہے، اور سب سے بڑی گواہی اس کی ہوگی بندوں کے اعمال کی. تو ایسا کوئی دنیا میں کونا ہے جہاں انسان چھپ جائے، اللہ کی نظر سے چھپ جائے، اللہ کی نگرانی سے چھپ جائے؟ کوئی ایسا کونا نہیں. تو کوئی گناہ ایسا ہے ہی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہو اور مخفی ہو. دوسری گواہی کرامن کاتبین کی. دو فرشتے مامور ہیں، ایک دائیں کندھے پر، دوسرا بائیں کندھے پر، ہر وقت ساتھ. آپ سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، وہ فرشتے آپ کے ساتھ. ایک فرشتے کی ڈیوٹی آپ کی نیکیاں لکھنا ہے، اور دوسرے کی ڈیوٹی گناہ لکھنا ہے، اور ان کا ہمیشہ کا ساتھ. جو ہی انسان پیدا ہوتا ہے فرشتے مامور ہو جاتے ہیں، اور مرتے دم تک لکھتے ہیں. صحیفے تیار ہو رہے ہیں، اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں، اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں. ہاں، انسان جب مر جاتا ہے تو پھر وہ صحیفے فرشتے لپیٹ دیتے ہیں، اور لپیٹ کر انسان کے گلے میں حمائل کر دیتے ہیں. اپنی کرتوتیں اپنے ساتھ قبر میں لے کر جاؤ، اور پھر وہ قبر میں مشاہدہ کرتا ہے اپنے اعمال کا، تو اس کا انجام اس کے سامنے ہے پھر. اور مشاہدے کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر نیک اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے خوبصورت چہرے کی شکل دے دیتا ہے، جو قبر کی وحشت کو، تنہائی کو اور خوف کو دور کرتا ہے، اور قیامت کے قائم ہونے تک اس بندے کے ساتھ لطف و محبت سے پیش آتا ہے، اور اس کی انسیت کا سبب بنتا ہے. اور جو برے اعمال ہوتے ہیں وہ ایک بدترین خوفناک چہرے کی شکل دھار لیتے ہیں، اور جو قبر کی وحشت ہے، قبر کی ظلمت ہے، قبر کا عذاب ہے، اس پر اور اضافے کا سبب بنتے ہیں، اور یہ وحشت قیامت تک اس بدترین چہرے کی صورت میں قائم رہتی. تو کرامن کاتبین سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. تیسری گواہی زمین کی ہے. یومئذ تحدث اخبارها، کہ اس دن زمین اپنی خبریں اگلے گی، اپنے راز کھول دے گی، اور زمین بھی پوری بندے کی رازدان ہے. بندہ بتائے وہ کوئی ایسا لمحہ جو زمین سے ہٹ کر ہو، زمین کے ساتھ اس کا تعلق ہے، فضاؤں میں اڑ رہا ہو پھر بھی زمین کے ساتھ رابطہ موجود ہے. تو زمین ایک ایک عمل کی نگران ہے، ایک ایک راز کھول دے گی کہ اس بندے نے مجھ پر کھڑا ہو کر کیا کچھ کیا. نیک اعمال بھی ہو سکتے ہیں، برے اعمال بھی ہو سکتے ہیں. تو زمین کی گواہی بھی قیامت کے دن مطلوب ہوگی. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالی اپنے عدل کی حجت قائم کرے گا. مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. جب وہ قیامت کے دن حساب لینے کے لیے آئے گا تو یہ کہتا ہوا آئے گا، ان الملک انا الدیان، میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں عدل قائم کرنے والا. عدل کی حجت قائم ہوگی کہ تیری زمین تھی، تیری رازدان ہے، ایک ایک چیز کی گواہی دے رہی. کوئی لمحہ ایسا نہیں انسان زمین سے ہٹ کر ہو، کہ زمین سے باہر یا زمین سے دور ہو. چوتھی گواہی بندوں کے اعضاء کی. تو کیا اعضاء کاٹ دیتے ہو؟ ہر وقت آپ کے ساتھ، آنکھیں آپ کے ساتھ ہیں، زبان آپ کے ساتھ ہے، ہاتھ پاؤں آپ کے ساتھ ہیں.
سارے اعضاء کے ساتھ، ان اعضاء سے ہی سارے کام انجام دیتے ہو، وہ نیکیاں ہوں یا جرائم ہوں، جو بھی ہوں، ان اعضاء کے ساتھ ہی ہے، اور یہ اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، زبانوں پر مہر لگا دیں گے۔ بعض بندے زبانوں سے انکار کی کوشش کریں گے، یہ ہمارے گناہ نہیں ہے، انکار کر رہے ہو، زبان پر مہر لگ گئی۔ اب آنکھیں بول رہی ہیں، کان بول رہے ہیں، زبان بول رہی، ہاتھ بول رہے ہیں، پاؤں بول رہے ہیں، زبان پر تو مہر لگ چکی، وہ گناہوں کا انکار کر رہی ہے کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عدل قائم کرنا ہے، تو اعضاء کی گواہی لے گا۔ اب بندہ اعضاء کو جھنجھوڑے گا کہ میں تمہارا دفاع کر رہا تھا کہ تم جلو نہ جہنم میں، الٹا تم نے گواہی دے دی، تم بول کیسے رہے ہو؟ کہیں گے انطقنا اللہ، ہمیں اللہ بلا رہے ہیں، جس کو چاہے بلا لے، وہ اللہ جس میں چاہے قوت گویائی پیدا کر دے۔ تو یہ ساری قیامت کی گواہیاں ہیں، بندہ کسی گواہی سے ایک لمحے کے لیے اوجھل ہو سکتا ہے۔ تو گناہوں کا ارتکاب کتنا خوفناک ہے، کوئی گناہ پوشیدہ نہیں اور نہ کوئی نیکی پوشیدہ۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا قدردان ہے اور گناہوں کی سزا دینے پر وہ قادر ہے، اس کی مشیت کا معاملہ ہے، چاہے تو سزا دے دے، چاہے تو معاف کر دے، مگر معافی عقیدہ توحید کے ساتھ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ پھر گناہوں کی ایک سنگینی یہ بھی ہے کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان گناہوں پر پکڑتا ہے، یہ قاعدہ کلیہ سمجھ لو۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بابان معجلۃ عقوبۃ ما فی الدنیا، البغی والعقوق۔ مستدرک حاکم کی حدیث اور صحیح سند کے ساتھ ہے، دو دروازے جن کی سزا جلدی ملتی، دنیا میں ملتی، وہ انسان کو محسوس ہو یا نہ ہو، مگر دنیا میں ان کی سزا ملتی ہے۔ ایک البغی، ظلم، اور والعقوق، اور ماں باپ کی نافرمانی، اور ایک حدیث میں قطیعۃ الرحم بھی ہے، رشتوں کو توڑنا، رشتوں کو توڑنا جانتے بوجھتے۔ یہ تین گناہ ایسے ہو گئے جن کی سزا دنیا میں مل سکتی، اللہ تعالیٰ پکڑ لے، مواخذہ کر لے، نہ کوئی دولت کام آئے گی، نہ کوئی عہدہ کام آئے گا۔ اور ایک بات پر غور کرو، ان تینوں گناہوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کے بندوں کو اذیت دینا۔ ظلم بھی کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اذیت دینا، مظلوم بندے۔ اور اللہ فرماتا ہے لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میرے مظلوم بندے میں تیری مدد ضرور کروں گا، کچھ وقت کے بعد کروں، یہ میری حکمتیں ہیں، فوراً پکڑ سکتا ہوں، مدد کر سکتا ہوں، مگر کچھ وقت تجھے آزماؤں، تیرے صبر کو آزماؤں، کیونکہ یہ صبر بھی اجر عظیم کا باعث ہوگا، تیرے لیے بہتر ہے۔ یہ فوری مدد کر دوں، فوراً ظالم کو پکڑ لوں، تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن کچھ ڈھیل دے دو، تیرے صبر کا امتحان لے لوں، جتنا امتحان ہوگا تیرے صبر کا اتنا جنت میں درجے اونچے ہوتے جائیں گے، بلند ہوتے جائیں گے، تیری مدد ضرور کروں گا۔ تو ظلم ایک ایسا گناہ ہے جس کی عقوبت دنیا میں ملے گی، اور عقوق، والدین کی نافرمانی، اور تیسرا قطیعۃ الرحم، رشتوں کو توڑنا، وہ رشتے جو باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے، دو ہی طرح کے رشتے ہوتے ہیں، کسی بھی رشتے کو توڑنا، صرف ایک بنیاد ہے عقیدے کی
توحید کی بنیاد پر رشتہ توڑ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رشتہ توڑنے میں فائدہ ہوتا ہو۔ بعض رشتہ آپ توڑ دیتے ہیں، وہ کہتا ہے میں کہ بھاڑ میں جاؤ، میری طرف سے جاؤ، دفع ہو جاؤ، وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اور بعض کا رشتہ توڑتے ہیں تو اس کو بڑی فکر ہوتی، تشویش ہوتی۔ یہ ایک موقع ہو سکتا ہے آپ کے قریب ہے، آپ کی بات سنیں، تو باقی ایسی کوئی جواز نہیں ہے شریعت میں رشتے کو توڑ دیا جائے۔ اس کی سزا دنیا میں ضرور ملے گی۔ تو ایسے بہت سے گناہ ہیں جن پر پکڑ ہو سکتی۔ یہ گناہوں کی سنگینیاں ہیں۔ کچھ گناہ ایسے جو ناقابل بخشش ہیں، یہ تو شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، مشرک کے لیے معافی نہیں۔ بدعت ہے، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعت، اللہ تعالی نے بدعتی انسان سے توبہ کو چھپا دی ہے۔ نمبر ایک، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، اور نمبر دو، اگر توبہ کرتے ہیں توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک بدعت پر قائم ہے۔ معلوم یذا بدعت ہو، ایک حدیث میں، جب تک بدعت چھوڑ نہیں دیتا اس کی توبہ قابل قبول نہیں۔ تو اللہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا، حالانکہ توبہ اللہ کا محبوب عمل ہے۔ اللہ افرح بتوبۃ عبدہ، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ جو عمل اللہ کی خوشی، محبت اور رضا کا باعث ہے، اللہ کو چھپا رکھتا ہے بدعتی انسان سے، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ اور توبہ کرتا بھی ہے تو جب تک بدعت پر قائم ہے توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ بھی گناہوں کی سنگینی ہے۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں، کل امتی معافن الا المجاہرین، میری پوری امت بخشش کی مستحق ہے، معافی کی مستحق ہے، سوائے مجاہرین کے۔ مجاہر جہر سے ہے، اعلانیہ کوئی کام کرنا، اس کے دو معنی ہیں۔ ایک ہے اعلانیہ گناہ کرنا، یہ انسان کو شرم نہیں آتی، کم سے کم چھپ کر گناہ کر لے، چھپ کر توبہ بھی کر لے، مگر اس قدر بے حیا اور بے شرم ہے کہ دنیا دیکھ رہی اور گناہ کر رہے ہیں۔ یہ اعلانیہ گناہ ہے۔ معاشرے میں جا کر دیکھیں بہت سے گناہ ایسے ہو رہے ہیں۔ مجاہر کا دوسرا معنی یہ کہ گناہ تو چھپ کر کیا مگر دوستوں میں ڈھینگے مار رہے ہیں، رات ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، چھپ کر گناہ کی اللہ نے پردہ ڈال دیا، اور وہ خود ہی اس پردے کو فاش کر رہا ہے، ڈھینگے مار رہا ہے کہ میں نے رات فلاں جناب محفل موسیقی اٹینڈ کی اور رات میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا دوستوں میں۔ یہ بندہ معافی کے قابل نہیں، خود اللہ کے ستر کو توڑ رہا ہے، اللہ کے پردے کو توڑ رہا ہے، اس کی پردہ پوشی کو خود توڑ رہا ہے۔ حالانکہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو رسوا نہیں کیا، راز اس کا راز میں رکھا، فاش نہیں کیا، خود ہی فاش کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ مجاہر، یہ بندہ بخشش کے قابل نہیں۔ اسی طرح گناہ اور بھی ہے۔ اس بندے کا گناہ جو لوگوں میں پارسا بن کر دکھائی دیتا ہے، بڑا متقی، تقوی کا لبادہ، مگر تنہائی میں چن چن کر گناہ کرتا ہے۔ یہ گناہ سنگین اس لیے ہے کہ یہ بندہ جو لوگوں کے سامنے جا رہا ہے اچھے روپ کے ساتھ جا رہا ہے، پارسائی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اور وہ اللہ جو خالق اور مالک ہے اور مالک یوم الدین ہے، جب کوئی نہیں دیکھ رہا صرف اللہ دیکھ رہا ہے تو اسی کی حدوں کو پامال کرتا ہے، چن چن کر گناہ کرتا ہے۔
فرمایا کہ ایسے لوگ جو لوگوں کے سامنے نیکیاں کر رہے تھے وہ تہامہ پہاڑی سلسلے کے برابر کیوں نہ ہو. تہامہ پہاڑی سلسلہ، آپ جیسے کشمیر چلے جائیں، کہیں کھڑے ہو جائیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں، چوٹیاں نظر آئیں گی آپ کو، ایک چوٹی پھر دوسری، اس سے بھی اونچی، پھر اس سے بھی اونچی، چوٹیوں میں گھرا ہوا. یہ بندہ بھی قیامت کی دن آئے گا اپنے اعمال کی چوٹیوں میں گھرا ہوگا، اور اللہ رب العزت ان سارے پہاڑوں کو، پہاڑ جیسے اعمال کو ذرے بنا کر بکھیر دے گا. یجعلھا ھباء منثورا، ذرے بنا کر، ذرے جیسے کرنیں اب کمرے میں داخل ہوتی ہیں سورج کی، اس میں ہلکے ہلکے ذرے متحرک ہوتے ہیں، اس طرح وہ عمل ہو جائیں گے. پہاڑ جیسے عمل اس طرح کے ذرے بن کر بکھر جائیں گے اور کوئی نیکی کام نہ آئے گی. یہ سب گناہوں کی سنگینیاں ہیں. انسان کوئی صورت ہے ایسی کہ اس سنگینی سے باہر نکل سکے؟ اس لیے گناہوں کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا ہی ہولناک اور بڑا کربناک ہے. ہمیشہ تعلق باللہ کی شکل اور توبہ اور استغفار کی شکل بندہ اپناتا رہے اور قائم رکھے. ایسے اسباب تلاش کرے جو گناہوں کی بخشش کا باعث ہے، اور سب سے مرکزی سبب توبہ اور استغفار. اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے توبہ کے دروازے کو محدود نہیں رکھا بلکہ لامحدود رکھا. جامع ترمذی کے حدیث ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے. جان حلق میں پھنسی اب توبہ قبول نہیں ہوگی، بس یہ آخری وقت ہے. ہماری عمر اگر 100 سال ہے، 90 سال ہے، یہ ساری عمر توبہ کے لیے موجود ہے، کھلی ہے، جب چاہو توبہ کر لو. بس توبہ سچی ہو اور کوئی شرط نہیں. سچی توبہ کے 3 معنی ہیں. گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے، اور اس گناہ پر ندامت اور پشیمانی اور شرمندگی ہو. اللہ تعالیٰ یہ 3 چیزیں دیکھ لے، وہ ذات جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، بندے کے ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، توبہ کرنے والے کے معاملے کو جانتا ہے، یہ توبہ کیسی کر رہا ہے. یہ 3 چیزیں موجود ہیں، اللہ فوراً صلح کر لیتا ہے، بندے کی بات مان جاتا ہے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. یہ توبہ کا دروازہ اس کا احسان عظیم ہے. تو گناہ سنگین تو ہیں، مگر گناہوں کی بخشش اللہ نے بڑی آسان بنا دی. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ کے بندے ہیں، ان پر کوئی تکلیف آ جائے اللہ گناہ جھاڑ دیتے. یہ بھی ایک سبب ہے، یہ امراض اور یہ تکلیفیں گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں. اللہ رب العزت نے اس طرح بہت سے اسباب رکھے ہیں. ایک سبب پر بات کرتے ہیں ابھی، اور وہ ہے توحید کا عقیدہ، لا الہ الا اللہ. سب سے قوی سبب ہے یہ گناہوں کی بخشش کا، سب سے قوی سبب. صحیح مسلم کی حدیث ہے، یجیء الناس من المسلمین یوم القیامہ بذنوب امثال الجبال. قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، مسلمان ہوں گے، مسلم،
اور مسلم میں پہلی کڑ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ گواہی، اللہ کی توحید کی گواہی اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی. اور پھر نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ اور حج ہے، تب بندہ مسلم بنتا ہے. تو کچھ مسلم لوگ قیامت کے دن آئیں گے بذنوب، گناہ لے کر، امثال الجبال، پہاڑوں کے برابر. فیغفرہ اللہ لہم، اللہ وہ گناہ معاف کر دے گا ان کی سچی توحید کی وجہ سے، اس عقیدے کی برکت سے گناہ معاف کر دے گا. وَيَضَعُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اور اللہ وہ گناہ یہودیوں اور عیسائیوں پر ڈال دے گا، اپنے مسلمان بندوں سے اٹھا لے گا اور یہودیوں اور عیسائیوں پر گناہ ڈال دے گا. یہاں تھوڑا سا اشکال ہے. قاعدہ تو یہ ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ قیامت کے دن کوئی بندہ کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا. زید کے گناہ بکر نہیں اٹھائے گا، بکر کے گناہ زید نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ لے کر آئے گا. پہلا جواب تو یہ ہے اگر کوئی سبب بن جائے تو یہ ممکن ہے. جیسے حقوق العباد، حق تلفی کی، کسی بندے کی، ظلم کیا، کسی کو ناحق مار دیا، کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کی غیبت کر دی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو جمع کرے گا، ظالم کو اور مظلوم کو. ذالک یوم الجمع، یہ قیامت کا دن جمع کا دن ہے. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ ظالم کو اور مظلوم کو جمع کرے گا اور پھر قصاص قائم کرے گا نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ. قیامت کا قصاص، قیامت کی کرنسی اعمال ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، نیکیاں اور گناہ ہے. اللہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا. اب ایک سبب بن گیا نا، یعنی ظالم کی نیکیاں مظلوم کو مل گئی اور مظلوم کے گناہ ظالم کو مل گئے. ایک شکل بن گئی دوسرے کے گناہ اٹھانے کی کہ ظالم اٹھائے گا گناہ مظلوم کے، کا سبب بن جائے. اور یہ قوت توحید بھی ایک سبب ہے. اللہ تعالیٰ موحد انسان کے کیا کرے گا، ان کا یہودیوں عیسائیوں پر ڈال دے گا. ایک سبب ہے، بڑا قوی سبب ہے. جتنی قوت کے ساتھ توحید ہوگی اتنا یہ عمل زیادہ حاصل ہوگا. چنانچہ مسلم بندے، اللہ کی توحید کو ماننے والے، نبی کی رسالت کو ماننے والا، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کرنے والے، قیامت کے دن آئیں گے گناہ لے کر پہاڑوں کے برابر، ان کا حجم پہاڑوں جیسا ہوگا. اللہ ان سے معاف کر دے گا اور وہ گناہ یہود و نصارہ پر ڈال دے گا. ایک اور حدیث ہے جو اس معنی کو اور واضح کرتی. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر مسلمان کو ایک یہودی یا ایک عیسائی دے گا اور فرمایا کہ ھذا فکاکک من النار، یہ تیرا فدیہ ہے جہنم کے بدلے، تیرے بدلے یہ جہنم میں جا رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ہر بندے کے 2 ٹھکانے تیار ہیں. ہر بندے کے، مسلمان ہو یا کافر ہو، ایک ٹھکانہ جنت میں، ایک جہنم میں. ہر بندے کا جنت میں بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے. اب ایک بندہ اگر موحد ہے، اعمال صالحہ کرنے والا،
تو اس کا ٹھکانہ جنت. قرآن میں کے مقام پر اورثتموہا کے الفاظ ہیں، جنت کی وراثت دی گئی. وراثت کا معنی یہ ہے کہ جو ٹھکانہ کافر کا جنت میں تھا تم اس کے وارث، اپنا ٹھکانہ بھی اور کافر کے ٹھکانے کو بھی تم اس کے وارث. اور جو ٹھکانہ تمہارا جہنم میں تھا کافر اس کا وارث. یہ معنی کہ اعمال ان کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے اس بنا پر کہ وہ یہودی یا عیسائی مسلمان کے جنت کے ٹھکانے کا وارث ہو گئے. یہ توحید کی برکت ہے کہ ایک مومن کو، موحد کو اپنا ٹھکانہ بھی مل گیا اور کافر کے ٹھکانے کی وراثت بھی مل گئی. جبکہ کافر دوہرے عذاب کا مستحق بن گیا. اپنا ٹھکانہ تو ہے ہی ہے، جو مسلمان کا ٹھکانہ تھا وہ بھی اس کو مل جائے گا. اصل قوت عقیدہ توحید کی ہے، اصل قوت. اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ توحید اتنی عظیم و شان نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے موحد انسان کو بے تحاشا اجر دیتے، بڑا اجر دیتے. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا فضل ہے، اس اجر کی حد نہیں ہے کوئی. اعمال کی جو ایک نیکیوں کی جو ایک ثواب وہ محدود ہے، مگر توحید کا اجر محدود نہیں ہے. اللہ اپنے فضل سے بے تحاشا اجر دے گا، بے تحاشا. اس کے مقابلے میں شرک جو ہے بہت بڑی غلاظت اور نحوست ہے، تو اس کی سزا بھی لامحدود ہے. ایک مشرک اور یہودی عیسائی خاص طور پہ اسلام محدود سزا کے مستحق بنیں گے. جیسے توحید کا اجر لامحدود ہے اور اللہ خوب نوازے گا، بلکہ ایک کلمہ توحید بے شمار گناہوں کا صفایا کر دیتا ہے. قیامت کے دن واقعات موجود ہیں. لا يخلو مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری ہو ہی نہیں سکتی. بڑے سے بڑا گناہ کر لو، ندامت آ گئی، توبہ کر لی، تو تمہاری توحید جو ہے، جو اللہ کا نام تم لے رہے ہو، اس نام کی عظمت تمہارے دل میں ہے اور توحید پر پوری طرح کاربند ہو، اس کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری اور بڑی نہیں ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے. تو بے تحاشا فضل ہے یہ. تو اللہ ایک مومن بندے کو، موحد بندے کو بہت دیتا ہے، اپنے فضل سے نوازتا ہے جس کی حدود ہی نہیں ہے کوئی. پر اس فضل کا تقاضا کیا ہے کہ اس کے گناہ جھاڑ دیے جائیں. اس کے مقابلے میں یہودی عیسائی مشرک جس طرح توحید کا اجر لامحدود ہے، اس طرح شرک کی جو نحوست ہے اور اس کا بوجھ اور اس کا ایک وبال وہ بھی لامحدود. اتنا زیادہ ہے کہ گویا مسلمانوں کے گناہ یہود و نصارہ کے سر پہ ڈال دیے گئے، اور جو ان کا ٹھکانہ جنت میں تیار تھا اس ٹھکانے کی وراثت مسلمانوں کو، موحدین کو حاصل ہو گئی. تو یقیناً یہ عقیدہ توحید ایک بڑی قوت والا عقیدہ اور انتہائی افضل، انتہائی اعلیٰ اور انتہائی ایک اہم شے جو قیامت کے دن ایک اجر عظیم کی صورت میں بندوں کو حاصل ہوگی. الغرض بات یہاں سے چلی کہ گناہوں کی سنگینی، کبھی اس نقطے کو فراموش نہ کرو. کئی حوالوں سے وہ سنگینی ہم نے عرض کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ بندہ کسی صورت میں چھپ نہیں سکتا. جو گواہیاں قیامت کے دن کھڑی ہوں گی، اللہ سب سے بڑا گواہ، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں، کوئی چیز.
اعضاء کی گواہی ہے، اعضاء ہمیشہ آپ کے ساتھ گواہی دیں گے. پھر یہ ملائکہ جو کرامن کاتبین اعمال لکھ رہے ہیں ہمیشہ آپ کے ساتھ. اور قیامت کے یہ دو ملائکہ ان کی ڈیوٹی تبدیل ہو جائے گی. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، ہر بندہ آئے گا اور ہر بندے پر یہ دو فرشتے مقرر ہوں گے، ایک سائق بن جائے گا، ایک شہید بن جائے گا. شہید کا کام کیا ہے؟ گواہی دیتا ہوا آ رہا ہے. یہ بندہ جو جا رہا ہے حساب کتاب کے لیے، اس کے یہ اعمال، اس کے یہ اعمال، اس کے یہ اعمال. اگر اعمال صالحہ ہیں تو سارے محشر والے اس کی تعریف کریں گے، اور اگر اعمال سیئہ تو پوری دنیا سنے گی، بڑی بدنامی ہوگی. دنیا میں جو بھرم تھے وہ ٹوٹ جائیں گے، کوئی بھرم تھا وہ ٹوٹ جائے گا. دنیا دیکھے کہ یہ بڑا بد اعمال تھا، بڑا بد کردار تھا. اور دوسرا سائق فرشتہ، اس کو ہانکنے والا. کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ فرشتہ پوری نگرانی کرے گا اور تم کو ہانکتا ہوا اللہ کے دربار میں پیش کر دے گا. اب اس میں کتنا وقت لگے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. میدان معاشر بہت بڑا ہے، کہاں سے اس کو لیا جائے گا، کتنا اس کو ہانکا جائے گا، اور کتنی گواہی اس کے اعمال کی فرشتے دیں گے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں. یہ مسئلے کی سنگینی ہے بہت بڑی. ملائکہ ہمیشہ ہر چیز کے شاہد ہیں، وہ ہر چیز کے گواہ ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں گناہوں کا خوف ڈال دے اور ایسا تقویٰ عطا فرما دے، ایسا خوف اپنا عطا فرما دے کہ وہ خوف ہمارے اور گناہوں کے بیچ میں حائل ہو جائے، ایک اونچی دیوار بن جائے جس کو پھلانگنا ممکن ہی نہ ہو. اگر یہ تقویٰ آ جائے تو اس میں سب کچھ ہے، دنیا کی بہتری، آخرت کی بہتری. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بندہ تقویٰ اختیار کر کے بیٹھا رہے اور تقویٰ کے مطابق عمل کرے، اللہ اس کو مخرج دے گا. مخرج بولتے ہیں نکلنے کا راستہ، نکلنے کا راستہ. کبھی آپ نے سفر کیا ہو عرب علاقوں میں، مخرج کا بورڈ لگا ہوتا ہے. ایک شارع عام پر چل رہے ہیں، کوئی بڑی سڑک ہے، رنگ روڈ ہے، تو مخرج یہ نکلنے کا راستہ ہے، فلاں علاقے کی طرف، فلاں علاقے کی طرف. یہ مخرج اللہ نکلنے کا راستہ دیتا ہے. کوئی مشکل ہو، کوئی تنگی ہو، اسے راستہ مل جائے گا، اور ایسے مقام سے روزی دے گا کہ بندے کے وہم و گمان بھی نہ ہو. یہ دنیا کی مضبوطی ہے اس تقویٰ کی برکت سے. اجعل له من امر یسرا، اللہ اس کے سارے کام آسان کر دے گا، کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی. ہر کام آسان، ہر عمل آسان، ہر کوشش آسان. اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، قیامت کا اجر. اللہ کا خوف آ جائے، تقویٰ آ جائے، سمجھو دو باغ آپ کے تیار ہیں، عالی شان باغ. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، آگے اور بھی دو باغ اور بھی لے لو، 4 باغ تیار ہیں آپ کے اس تقویٰ کی برکت سے، اللہ کے خوف کی برکت سے. اور تقویٰ کا پہلا معنی یہی ہے کہ بندے کے دل میں گناہ کی ہیبت قائم ہو جائے، گناہ کی خطورت قائم ہو جائے. اور جو ایک گناہ کی ایک عظمت ہے، ایک بڑا اس کا وبال ہے، دل میں رچ بس جائے، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ. کیونکہ نصیحت آپ کی یہی ہے، تربیت آپ کی یہی ہے کہ یا کہ وہ محقرات الذنوب، چھوٹے گناہوں سے بھی بچو. یہ نہیں کہ بندہ چھوٹے گناہ پر بے دریغ ہو جائے. اگر چھوٹے گناہ پر بے دریغ ہو جاتا ہے تو اس کا بڑا ایک گمبھیر ایک معنی ہے، خطرناک معنی ہے کہ چھوٹے گناہ کی ہیبت اس کے دل سے نکل گئی. پھر بعض اوقات جب ہیبت نکل جاتی ہے تو انسان چھوٹے گناہ کو حلال سمجھ بیٹھتے، اس میں کوئی حرج نہیں. پھر وہ شروع ہو جاتا کرنا مستقل. اور گناہ کرنے سے زیادہ گناہ کو حلال سمجھنے کا بوجھ، گناہ کرنے کا بوجھ اس کے مقابلے میں ہلکا ہے. اس کو بولتے استحلال معصیت. کسی گناہ کو
انسان اتنا ہلکا سمجھے کہ آہستہ آہستہ شیطان کے وسوسوں پر اس گناہ کو حلال ہی سمجھ لے. اب اس کی نہ ہیبت رہی، نہ خطورت رہی، نہ اس کے وبال کا تصور رہا، گویا یہ کام میرے لیے حلال ہو گیا. تو یہ چیز مواخذے اور پکڑ کا باعث ہوگی. آپ نے اپنے طور پہ شریعت کو بدل دیا. جس چیز کو شریعت نے گناہ کا، اس کو آپ نے نیکی بنا لیا، بلکہ اس کو آپ نے جائز بنا لیا، اس کو حلال کر لیا اپنے لیے. یہ چیز اور وبال کا باعث ہے. تو گناہ ہر لحاظ سے خوفناک ہے، ہر لحاظ سے. چھوٹے گناہوں پر مواخذے کی مثالیں موجود ہیں. مر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، صحیح بخاری کے حدیث، قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا انما يعذبان وما يعذبان في كبير. ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. یہ قبریں جاہلیت کے دور کی نہیں تھی. ایک حدیث میں قبرین جدیدین کے الفاظ ہیں، دو نئی قبریں تھیں. اور ایک حدیث میں پوچھا آپ نے من دفنتم اليوم هاهنا، آج تم نے یہاں کس کو دفن کیا ہے؟ آج کی خبر ہے کوئی. دونوں میں عذاب ہے. عذاب کا سبب کیا ہے؟ اما احدهما فكان يمشي بالنميمه، ایک بندہ چغل خور تھا. یہ چغلی بھی اذیت ہے لوگوں کی، اللہ کی خلق کی اذیت ہے، اللہ کی مخلوق کو اذیت دیتا تھا. ان ساری مثالوں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو آپ کے اعمال، جو آپ کی حرکتیں اللہ کی مخلوق کی اذیت کا باعث ہے، وہ زیادہ خطرناک بھی ہو سکتی اور دنیا میں پکڑ کا باعث بھی ہو سکتی. جیسے قطیعۃ الرحم، رشتہ کاٹنا، والدین کی نافرمانی، ظلم، ان سارے گناہوں کا تعلق اللہ کی مخلوق سے. تو اللہ کی خلق کیا ہے؟ اللہ کی خلق واللہ ارحم بعبادہ من هذه لولدها. اللہ اپنے بندوں کو سے جو پیار کرتا ہے وہ اس ماں سے زیادہ ہے جس ماں کی گود میں نومولود بچہ ہو. نومولود بچہ کتنا ماں کو پیارا ہوتا ہے. اللہ کو اس سے زیادہ پیار ہے. جس خلق سے اللہ کو پیار ہے اس خلق کو آپ اذیت دیں، ان کی آپ غیبتیں کریں، ان پر ظلم کریں. اور ماں باپ تو ایک بڑا قریبی رشتہ، ان کی نافرمانی کریں، ان کے آگے چیخیں اور چلائیں. یہ چیز کتنا مواخذے کا باعث. تو پکڑ ہوگی تو قبر میں. یہ چغل خور تھا اور یہ استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا. استنجا میں احتیاط نہ کرنے کا معنی یہ کہ نمازیں بھی یوں ہی چل رہی تھی، کپڑے ناپاک، جسم ناپاک، اس کو ہوش ہی نہیں تھا، خیال ہی نہیں تھا. پھر نماز کہاں وہ قابل قبول ہوگی جب استنجا میں احتیاط نہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازوں سے لوگ غافل ہیں. غفلت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کپڑوں کی ہوش نہیں، جسم کی ہوش نہیں، کپڑوں پر ناپاکی، جسم پر ناپاکی، کوئی اس کی پرواہ نہیں اور نمازیں چل رہی. مانا نمازوں سے غافل ہے. جو نمازوں کے تعلق سے بیدار ہے وہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے، کپڑوں کا، لباس کا، جسم کا خیال رکھتا ہے. تو یہ اعمال یہ سنگین نہیں، قبر میں مواخذے کا باعث بن گئے. حدیثیں موجود ہیں، سود خور اس کا عذاب قبر میں اللہ کے نبی کو دکھایا گیا. ایک حوض میں وہ سود خور جل رہے ہیں اور رنگ اس کا سرخ تیل جہنم سے گرم کیا ہوا، اس میں ان کو ڈال دیا گیا. سود خور لوگ، کھلا حوض ہے، نکلنے کی کوشش کرتے تو کنارے پر فرشتے کھڑے ہیں مستعد، ہاتھوں میں پتھر ہیں بڑے بڑے. کوئی نکلتا تو اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتے اور دوبارہ اس کو اس حوض میں دھکیل دیتے. پتھر ڈالنے کا معنی یہ کہ دنیا میں سود کھاتے تھے، اب یہ کھاؤ، کھا کر دکھاؤ. یہ اذیت ہی اذیت ہے. ایک برتن میں زانی مرد اور عورتیں، ان کو سزا دی جا رہی. یہ بھی لوگوں کی عزتوں پر ڈاکہ ڈالنا، عزتوں کو لوٹنا. یہ سارے اکثر گناہ جو ہیں ان کا تعلق بندوں کی اذیت سے ہے، اور پکڑ دنیا میں ہو سکتی ہے، قبر میں ہو سکتی ہے. اللہ کا ایک ہی حق ہے، حق توحید.
سارے حقوق پر بھاری، اس میں اگر گڑبڑ کرو گے، شرک اختیار کرو گے، بدعت اختیار کرو گے، وہ ناقابل معافی، سب سے بھیانک جرم ہے۔ اور اگر حق توحید کی حفاظت کرو گے تو اس کے فائدے آپ نے سن لیے، اللہ کتنا اجر عظیم دے گا، اور کس قدر اللہ تعالیٰ کفار کے ٹھکانوں کی وراثت آپ کو دے دے گا۔ جنت میں موجیں ہی موجیں، آپ کا ٹھکانہ بھی ہو گیا اور کفار کا ٹھکانہ بھی آپ کو مل گیا بطور وراثت کے، اور جو کفار کے جو آپ کی نیکیاں ہیں وہ آپ کے کام آ گئیں، بالخصوص توحید کی نیکی، اور گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کفار پر ڈال دے گا، جس کے کئی معنی ہم نے عرض کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں اور اپنی اصلاح کریں، حتی الوسعت گناہوں سے بچیں، چھوٹے گناہ ہوں بڑے گناہ ہوں، ہر گناہ خطرناک ہے، حتی الوسعت اجتناب کریں، اور تقویٰ کا راستہ، اللہ کے خوف کا راستہ اور اعمال صالحہ کا راستہ اختیار کر لیں۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر بندہ خسارے ہیں، بس جو ایمان لے کر عمل صالح کرے وہ خسارے سے بچا ہوا، باقی سارے انسان خسارے میں ہیں، خسارہ لے کر پیدا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں بالکل جاہل ہوتے ہیں، خسارہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، نکلنا آپ نے خود ہے۔ کیسے؟ الا الذین آمنوا، ایمان، عقیدہ، توحید، وعملوا الصالحات اور نیک عمل، خسارے سے آپ نکل آئیں گے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔